شام کے بازار کی لذت آئی ایسی سلوار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق لہدایتنا نبیا امیا مکیا مدنیا رسولا شفیا والذی نصبہ لہدایتنا علیا ولیا تقیا نقیا مہدیا ہادیا شمسا مضیا ثم احد عشر کوكبا زريا عابدا زاهدا شاكرا وبرضائه رضيا الصلاة والسلام على رسوله الذي هو خير الرسل وسبيله الذي هو خير السبل ونذيره الذي هو خير العذر الذي قال في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الصلاة والسلام على إترته التي هي خير الإتر وأسرته التي هي خير الأسر وشجرته التي هي خير الشجر التي نبتت حرم وبسكت في كرم التي قال في شانها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الصلاة والسلام على حسين المظلوم المقتول المذبوح بأرض كربلاء الذي كان جسمه عريانا ودفنه بلا غسل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری. یا علی. نہیں چھوٹا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اس خالق کا نام بہت بلند ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. زندہ و سلامت رہو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تمہارے خالق کا نام ہے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نبی و علی کے خالق کا نام بہت بلند ہے. بآواز بلند نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی، نعرہ حیدری. یا علی، نعرہ حیدری. یا علی. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. ماشاءاللہ. بس انتہائی مختصر وقت میں جیسا آپ نے انشاءاللہ معیار سماعت دیا ویسا ہی آپ کو انداز خطابت دیں گے. سامعین، انسان عام طور پہ دو کلام کرتا ہے. توجہ ہے؟ ماشاءاللہ. عام طور پہ انسان کتنے کلام کرتا ہے؟ دو کلام کرتا ہے، دو باتیں کرتا ہے. یعنی یا تو اس کا اپنا کلام ہوتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، یا وہ
کسی کی بات کرتا ہے، یا وہ اپنی بات کرے گا یا وہ کسی کی بات کرے گا، یا میں خود اپنی بات کروں گا، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، یا میں کسی کی بات نقل کروں گا کہ فلاں یہ کہہ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ کیا انسان اپنی بات کرتا ہے یا وہ کسی کی بات کرتا ہے؟ یعنی پوری زندگی انسان دو طرح کے کلام کرتا ہے، یا تو حضرت انسان اپنی بات کرے گا یا وہ کسی اور کی بات کرے گا، اپنی بات کرے گا یا وہ کسی اور کی بات کرے گا۔ اگر میرا جاگتا ہوا مجمع مجھے اجازت دے تو عظمت نبی پہ پہلا جملہ نہ کہہ دوں، ماشاءاللہ پہلا جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم جیسا آپ نے آگے سے تائید کی ویسے اگلا جملہ بھی آئے گا۔ انسان یا تو اپنی بات کرتا ہے یا کسی کی بات کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ نے پوری زندگی دو باتیں کی، یا اپنی بات کی یا اللہ کی بات کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اپنی بات کی، تھوڑا ذرا مثال بولنا انتہائی مختصر وقت میں، یا اپنی بات کی یا اللہ کی بات کی۔ اور یہی عظمت تھی میرے مصطفیٰ کی کہ اگر اپنی بات کی تو حدیث بن گئی، ماشاءاللہ اپنی بات کی حدیث بن گئی، اور اگر اللہ کی بات کی قرآن بن گیا۔ محمد مصطفیٰ نے پوری زندگی جب 40 سال محمد نے 40 سال بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو محمد نے کہا تمہارے بت ایسے ہیں بولتے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے، تمہارے بت تمہاری باتوں کو سن نہیں سکتے، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن مجھے پوری تاریخ میں نہیں ملا کہ بدلے میں انہوں نے بھی خدا ہو، انہوں نے بھی کہا مصطفیٰ تیرا خدا بھی ایسا ہے، تیرا خدا بھی ایسا ہے، تیرا خدا بھی ایسا ہے۔ توجہ ہے؟ ایسی بات ہے، صحیح بات ہے نا کہ مصطفیٰ نے کیا کہا کہ مصطفیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہارے بت ایسے ہیں، بولتے نہیں ہیں، حرکت نہیں کرتے، تمہاری بات سنتے ہیں، تمہاری بات سن کے پکار کا جواب نہیں دیتے۔ اپنے جاگتے ہوئے مجمع کو ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، یعنی تمہارے خدا ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ بدلے میں انہوں نے نہیں کہا کہ محمد تیرا خدا بھی ایسا ہے، تیرا خدا بھی ایسا ہے، تیرا خدا بھی ایسا ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ جس کا نبی بھی اتنا بے عیب ہے اس کا خالق کتنا بے عیب ہوگا۔ نعرہ حیدری زندہ اسلام۔ بس اس نے وہ کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ میں ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، آخرت بھی میری ہے اور پہلے والی زندگی بھی میری ہے۔ یعنی اللہ کیا کہتے ہیں، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، جناب آدم کو سب سے پہلے بھیجا، جناب نوح کو بھیجا، ایسے ہی سلسلہ انبیاء چلتا آیا۔ پھر اس نے اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے، انبیاء کی عصمت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، کوئی نہ کوئی ایسا انہیں چیز عطا کی جو دوسرے نبیوں میں نہیں تھی۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ایسی چیز دی۔ اب قرآن چلتا آیا، قرآن نے چلتے چلتے جناب یوسف کا تذکرہ کیا۔ جناب یوسف کے تذکرے میں قرآن کہتا ہے کہ یوسف جیسا حسین نبی نہیں تھا، یوسف جیسا حسین نبی نہیں تھا۔ پوچھو مسلمان سے، بچے سے پوچھو کہ سب سے پیارا نبی کون تھا، ہر یہ کوئی یہی کہے گا کہ یوسف بڑا حسین تھا، یوسف بڑا حسین تھا، یوسف بڑا حسین تھا۔ لیکن مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، مجھے کسی ایک روایت میں نہیں ملا کہ کسی نبی نے فرمایا ہو یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یوسف کا یوسف کے حسن کے چرچے تھے۔ جناب یوسف کنعان سے نکلے، قیدی نے وہ کافرے والے لے کے آئے، انہیں بازار مصر میں لے کے آئے۔ اب مصر کا بازار ہے، یوسف کی بولی لگنا شروع ہوئی۔ یوسف کو خریدے تو کون خریدے؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کو کون خریدے؟ بس عزیز مصر
مصر نے خرید لیا بڑی قیمت دے کے. جب عزیز مصر نے خریدا نا تو اپنا بیٹا بنا کے لے آئے. بیٹا بڑا ہوا, جناب یوسف جوان ہوئے, جوانی میں قدم رکھا. یہ شباب یوسف تھا, عجیب مراحل تھے, عجیب نظام تھا, عجیب جوانی تھی, عجب شباہت تھی. جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. یعنی وہ جناب یوسف کا حسن تھا کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں برداشت نہ کر سکی. یعنی یوسف کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ جسے دیکھ کر مصر کی عورتیں برداشت نہ کر سکے. اور یہ حسن مصطفیٰ تھا کہ جسے دیکھ کے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کیا کہتا ہے؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اللہ کہتے ہیں ہدایت کی ذمہ داری میری ہے, میں نے ہدایت کرنی ہے. اب اس نے ہدایت کرنی ہے, ہم نے ہدایت لینی ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. اس نے آپ کو ہدایت کرنی ہے, آپ نے سب نے ہدایت لینی ہے. اب وہ یہاں نہیں آتا, آپ وہاں نہیں جاتا, آپ وہاں نہیں جاتے, وہ یہاں نہیں آتا. کیونکہ وہ آ جائے وہ نہ رہے. تم چلے جاؤ تم نہ رہو. میرا مجمع جاگے گا تو کوئی جملہ کہوں گا نا. یعنی وہ آتا نہیں ہے, تم جاتے نہیں ہو. یعنی آنا جانا دلیل ہے کہ پہلے موجود نہ تھا. جو پہلے موجود نہ ہو اور بعد میں آئے وہ اور تو ہو سکتا ہے, میرا خدا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ آتا نہیں ہے, آپ جاتے نہیں ہو. اس نے ہدایت دینی ہے, آپ نے ہدایت لینی ہے. لفظ مجبوری اللہ کے شایان شان نہیں ہے, لفظ ضرورت اللہ کے شایان شان نہیں ہے. لیکن ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس الفاظ محدود ہیں. توجہ چاہتے ہوئے, میری مجبوری ہے, میرے پاس الفاظ محدود ہیں, لہذا انہی محدود الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ کہہ دوں, اس نے ہدایت آپ کو دینی ہے, آپ نے ہدایت لینی ہے. یعنی اس کو ضرورت ہے کہ ہدایت دے, آپ کو ضرورت ہے کہ ہدایت لے. وہ آتا نہیں ہے, آپ جاتے نہیں ہیں, تو کسی کو تو ہونا چاہیے نا کہ وہاں سے لے آپ کو دے, وہاں سے لے آپ کو دے. تو جب وہاں سے لے رہا ہوگا تو ان جیسا ہوگا. جب آپ کو دے رہا ہوگا آپ جیسا ہوگا. یعنی وہاں سے لے تو وہاں کا, آپ کو دے تو آپ کا. اب یہ بحث نہ کرنا کہ محمد نوری ہے یا خاکی, بس یہ زاویہ نگاہ کا فرق ہے. جس نے محمد کو وہاں سے دیکھا اس نے نوری سمجھا, جس نے یہاں سے دیکھا اس نے خاکی سمجھا. جس نے اجازت ہے کہ آگے اپنے موضوع کا سٹارٹ کیا جائے. ماشاءاللہ. بندے پریشان ہو گئے نا, موضوع سٹارٹ نہیں ہویا. سلوات پڑھیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا ترجمہ کوئی بھی نہیں جانتا. مترجم مفسر اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہیں, لیکن دنیا کے سارے مفسر, دنیا کے سارے مترجم اور علماء اس ایک بات پہ متفق ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے, ان کو کس لیے نازل کیا. یا وہ اللہ جانتا ہے یا محمد والے محمد جانتے ہیں. کیا اللہ جانتا ہے یا اب یہاں پہ مجھے 4 سطریں یاد آ گئی, اگر اجازت دیتے تو سنا دوں. شاعر کہتا ہے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام. جب اس نے قرآن کو دیکھا نا, قرآن کو پڑھا, اس کو الف لام میم نظر آیا, اس نے
ترجمے کھولے، اس نے تفسیریں کھولی، یعنی کسی نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا، تفسیر بیان نہیں کی، تو شاعر نے قلم سنبھال کے شاعر نے 4 سطریں لکھی، فرماتا ہے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجب یہ راز تو نے قرآن میں بھر دیا۔ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجب یہ راز تو نے قرآن میں بھر دیا، اور اب تک مفسروں کا الجھنا اس بات کی دلیل ہے دنیا کو آل محمد کا محتاج کر دیا۔ ماشاءاللہ دنیا کو اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی مکے کے مشرکین شک کرتے تھے کہ محمد یہ تیرا کلام ہے، تو نے اپنے پاس سے بنایا ہے۔ اللہ نے بنا کے اللہ نے کہا کہ محمد جو لوگ تجھے کہتے ہیں کہ یہ تیرا کلام ہے، مجھ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو انہیں بتا دے یہ کلام اللہ ہے، اس میں ذرا بھر بھی شک کی گنجائش نہیں، یہ بالکل لا ریب ہے، بالکل بے عیب ہے۔ یعنی اللہ نے قانون بنا دیا کہ اگر کلام اللہ ہو وہ بھی بے عیب ہوتا ہے، کلام اللہ ہو وہ بھی بے عیب ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ ہو، جو ولی اللہ ہو، جو بیت اللہ ہو، وہ بھی بے عیب ہوگا۔ اور بیت اللہ میں علی کو بھیج کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب گھر بے عیب ہے تو آنے والا بے عیب ہوگا۔ ماشاءاللہ چمن چمن کلی کلی، یا تو یہ نعرہ لگائے نہ کریں، لگایا کریں کم از کم 2 منٹ تو لگاتے رہا کریں نا۔ اتنا پیارا لفظ ہے علی کا، اتنا نام علی کا پیارا ہے۔ نام علی کی برکت جاننا چاہتے ہو؟ آپ کے نعرے پہ جواب دے رہا ہوں، آپ نے نعرہ بڑا کم لگایا ہے، لیکن چلو جواب میں دے دیتا ہوں۔ نام علی کی برکت، مولا علی کا ایک ماننے والا مولا علی کے پاس آیا، توجہ ہے، علی کے پاس آگے کہتا ہے یا علی مقروض ہوں، پیسے نہیں ہیں، قرض دینا ہے، کیسے دوں؟ مسئلہ بن گیا، کیسے دوں؟ علی نے فرمایا تجھے تو جانتا نہیں ہے تو کس کے دروازے پہ آیا ہے؟ وہ سامنے پتھر دیکھ رہا ہے، جب پتھر سونا ہو جاتا ہے جا کے اٹھا لے، پتھر سونا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے یا علی کیوں مذاق کرتے ہو، پتھر بھی کبھی سونا ہوا ہے؟ فرمایا تو جانتا نہیں ہے تو نے کس سے کلام کیا ہے؟ جا کے پتھر کو کہے کہ تجھے علی کا واسطہ سونا ہو جا، ماشاءاللہ علی کا واسطہ سونا ہو جا۔ اب وہ مومن گیا ہے، مومن جا کے کہتا ہے تجھے علی کا واسطہ ذرا سونا ہو جا، تو وہ پتھر تا سونے میں بدل گیا۔ اب اٹھانا چاہا تو تب بھی وہ وزنی تھا، نہیں اٹھا سکا، علیحدہ نہیں کر سکا، دوڑ کے علی کے پاس آیا، کہتا ہے یا علی وہ پتھر تھا سونے کا تو ہو گیا، اب اسے میں موم کیسے کروں، اسے نرم کیسے کروں؟ تو فرمایا تو پھر میرے نام کا واسطہ دے۔ جانتا نہیں ہے میرے نام کا پھر واسطہ دے، یعنی یہ میرا نام اتنا بابرکت ہے کہ اللہ کے نبی جناب داؤد لوہے کو میرا نام کا واسطہ دیتے تھے، لوہا موم ہو جاتا تھا۔ لوہا اسم علی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بندے کہیں گے پھر اسی آیت میں آ گیا میں کیا کروں، قرآن کی آیت ہے، بار بار پڑھنا بھی ثواب ہے۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ لوگ اللہ نے کہا مصطفیٰ لوگ کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش، میں کہتا ہوں اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو مکہ کے مشرکین پھر پہ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تیرا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، صرف تو بھی ان کو چیلنج نہ کر دے، ان کو کہہ دے فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ یہ مصطفیٰ
مصطفیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت۔ اور یہ پہلا چیلنج نہیں تھا، یہ پہلا چیلنج نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ نے سورہ اسراء میں کہا قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا، کہ یعنی ان جن و انس اگر مل کر بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہے تو مل کر بھی نہیں لا سکتے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا اگر جن اور انس مل جائیں اور مل کر اس قرآن کا جواب لانا چاہے تو قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، نعت کے قرآن جیسا کیسے لا سکتے ہو؟ نعت کے کیا کہا؟ کیا لاؤ؟ پورا قرآن لاؤ، پورا قرآن لے آؤ۔ مالک پورا قرآن تو نہیں آئے گا، فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ سورہ ہود میں کہا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، اگر قرآن نہیں لا سکتے 10 سورے لے آؤ۔ پہلے کہا کہ پورا قرآن لے آؤ، پھر کہتے ہیں کہ 10 سورتیں لے آؤ۔ مالک 10 سورتیں بھی نہیں لا سکتے، کہہ دیا کہ ایک سورت لے آؤ۔ پہلے کیا کہا؟ پورا اللہ دی قسم قرآن دی تعلیم۔ تعجب نہ کیجیے، قرآن پڑھا کیجیے ترجمے کے ساتھ، آپ کو یہ ساری آیتیں انشاءاللہ مل جائیں گی ایسا ایسا، ایک ہی دفعہ نہیں ملیں گی۔ کہا کہ پورا قرآن لے آؤ، مالک پورا قرآن نہیں لا سکتے یہ لوگ، فرمایا 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں نہیں آتی، فرمایا ایک سورت لے آؤ۔ مالک اگر ایک سورت بھی نہ لائیں تو سورت طور میں کہا فَلْجَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہو ایک آیت لے آؤ۔ کہتا ہے ایک سورت لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، پورا قرآن لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ پورا قرآن کہا، پورا قرآن نہیں آیا، 10 سورتیں کہیں، 10 سورتیں، ایک سورت کہا، ایک سورت، ایک آیت کہا، ایک آیت، تو پھر جملہ کہنے کا حق دیجئے نا۔ پورا قرآن بے مثل، 10 سورتیں بے مثل، ایک سورہ بے مثل، قرآن کی ایک آیت بے مثل، یہ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل، یہ بے مثل، یہ بھیجنے والا کون ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، بھیجنے والا بے مثل ہے، یعنی پورا قرآن بے مثل ہے، 10 سورے بے مثل ہیں، ایک سورہ بے مثل ہے، قرآن کی ایک آیت بے مثل ہے، بھیجنے والا اللہ بے مثل ہے۔ توجہ چاہتے ہوئے، بھیجنے والا اللہ بے مثل ہے، یہ جبرائیل لانے والا بے مثل ہے، تو جس پہ آیا وہ تیری مثل ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھو ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ بے مثل۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، ابھی میں نے کہا تھا نا کہ 2 باتیں مصطفیٰ نے کی، 2 کلام مصطفیٰ نے کیے، ایک اپنا کلام کیا جو قرآن بن گیا، جو حدیث بن گئی، ایک اللہ کا کلام کیا جو قرآن بن گیا۔ اب قرآن سن لیا آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح، حدیث بھی ایک سنا دوں۔ ماشاءاللہ۔ یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ اب کیوں آئے ہیں؟ مجلس حسین کے لیے، تو حق ہے کہ امام حسین کا تذکرہ بھی ہو۔ اچھا، آپ نے یہ جائیں دنیا کا وزٹ کریں، اللہ بھی کہتا ہے سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں سیر کرو، دیکھو پھرو۔ آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مجلس آدم کا اشتہار لگا ہو۔ 10 مروں کو ایک جملہ کہا تھا، ابھی پھر کہنے جا رہا ہوں، کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مجلس آدم ہو، مجلس نوح ہو، یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے، کبھی مجلس آدم دیکھی آپ نے؟ کبھی اشتہار لگا ہو؟ دیکھی ہے؟ پھر بولو نا، میں جو بول رہا ہوں دیکھی جے،
مجلس نو دیکھیے، ہود دیکھیے، یعنی انبیاء کی مجالس آپ نے نہیں دیکھی، کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مجلس آدم ہو، مجلس عیسیٰ ہو، جب بھی دیکھیں گے مجلس حسین ہو رہی ہے۔ اور یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ اسی مجلس میں آپ کو جناب آدم کا ذکر بھی ملے گا، جناب نوح کا ذکر بھی ملے گا، جناب ہود کا ذکر بھی ملے گا، یعنی انبیاء کا ذکر ملے گا۔ اس لیے تو فرمایا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، او آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ آدم کے وارث السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، او نوح کے وارث، او آدم کے وارث، او ابراہیم کے وارث، یعنی انبیاء کی وراثت کو حسین کہتے ہیں۔ چپ کر کے سنت یافتہ کر دوں، تھوڑے تھوڑے سے بولو یار۔ انبیاء کی وراثتوں کو حسین کہتے ہیں۔ پھر جملہ کہنے کا حق تو دیجئے نا، اگر انبیاء کی وراثتوں کا نام حسین ہے تو جو حسین کا قاتل ہے وہ حسین کا قاتل نہیں، انبیاء کا قاتل ہے۔ زندہ سلامت ہو۔ انبیاء کا قاتل نہیں، حسین کا قاتل نہیں، انبیاء کا قاتل ہے۔ ارے جس نے مجلس حسین کی تائید میں کچھ تھوڑا سا بھی اقتدام کیا، اس نے مجلس حسین کے لیے اقتدام نہیں کیا، اس نے انبیاء کے وراثت کا انتخاب کیا۔ اور جس نے بھی کسی کو بھی اس سے منع کیا، اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ مجلس حسین، یہ عزاداری حسین، امام حسین کا تذکرہ، یہ ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، اس کے بغیر ہماری موت ہے۔ اگر یہ ہم سے چھین لی جائے تو خدا کی قسم اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ شیعہ سنی کی بات کرتے ہو، مسلمانوں کی بات کرتے ہو، مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، کوئی عیسائی کوئی یہودی بھی اگر امام حسین کے ذکر میں آ کے بیٹھ جائے نا، ہمیں وہ پرایا لگتا ہی نہیں ہے۔ کوئی غیر بھی آ جائے ہمیں وہ اپنا لگتا ہے۔ اگر وہ اپنا کوئی اٹھ کے چلا جائے اس ذکر سے، نہ کبھی ہمارا تھا نہ کبھی ہمارا ہوگا۔ یہ ذکر اتنا مقدس ذکر ہے۔ یہ کائنات کی رحمت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا، یعنی امام حسین کا قتل لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی ہے، ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کو کھولیں نا، دیکھیں آپ ہر دفعہ امام حسین کا ذکر زیادہ ہے۔ جو پچھلے سال جس نے نہیں ذکر کیا اب وہ ذکر کرے گا، پچھلے سال جو نہیں امام حسین کی مجلس میں آیا اب وہ آئے گا۔ کیا کسی نے خوبصورت کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہندوؤں سے جا صلی علی محمد والے محمد، ہمارے حسین، یعنی سب کہہ رہے ہیں ہمارے حسین ہیں، ہمارے حسین ہیں۔ یہ آج میں یہ بات سوچ رہا تھا، کافی ٹائم سے ویسے ذہن میں تھی، لیکن آج میں نے سوچا کہ کچھ نئی چیز آپ کو بتا دیں۔ اللہ ہونے کا دعویٰ بڑے بندوں نے کیا۔ فرعون نے کہا میں اللہ ہوں، خدا ہوں، سجدہ کرو۔ نمرود نے کہا اللہ ہوں، دعویٰ کیا گیا۔ نبی ہونے کا دعویٰ بھی ہوا۔ یہ جو بزرگ تشریف فرمائے یہ میری تصدیق کریں گے، کچھ سال پہلے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا، یعنی اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا، نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا، اور اللہ سے علی بننے کی دعا بھی کی گئی کہ مالک مجھے علی بنا دے۔ بو علی سینہ، بو علی مالک، بو علی کلندر، انہوں نے کہا مالک، یعنی اللہ بننے کی تمنا بھی تھی،
نبی بننے کی تمنا بھی تھی، علی بننے کی بھی تمنا تھی، لیکن کسی نے حسین بننے کی تمنا نہیں کی۔ اور اللہ نے 14 معصومین نے، محمد بھی 4 رکھے، علی بھی 4 رکھے، حسن 2 رکھے، حسین صرف 1 رکھے، دنیا والوں کو بتا دیا حسین کل بھی بے مثل تھا، حسین آج بھی بے مثل حسین کل بھی بے مثل تھا، حسین آج بھی بے مثل ہے۔ یعنی یہ دور بدلتا رہا، حسینیت 1400 سال ہو گئے، حسینیت رہی، لیکن بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، یزیدیت بدلتی رہی، حسینیت ایک رہی، یزیدیت بدلتی رہی۔ کبھی کوئی یزید کا روپ میں آیا، کبھی کوئی حسین کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے یزید بنا، کبھی کوئی یزید بنا، کبھی کوئی یزید بنا، لیکن حسین ایک ہی رہا، حسین نہیں بدلا۔ حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے، حسین قیامت تک حسین رہے گا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی حسین کی ماں کی کہ اللہ نے فاطمہ کو بنایا، اللہ نے دنیا کو فاطمہ دی، فاطمہ نے دنیا کو حسین دیا۔ اب یزید کی مائیں، یزید جیسی مائیں آتی رہیں، وہ اپنا کردار ثابت کر کے دنیا والوں کو بدل کے یزید دیتی رہیں، بدل کے یزید دیتی رہیں، کبھی اللہ نے دوسری فاطمہ بنائی ہی نہیں۔ اللہ نے دوسری فاطمہ نہیں بنائی۔ بس صرف 5 سے 7 منٹ آپ کی زحمت پر تمام ذکر مصعب کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہونے کی تمنا بھی کی گئی، نبی ہونے کی تمنا بھی کی گئی، علی ہونے کی تمنا بھی کی گئی، لیکن حسین ہونے کی تمنا نہیں کی، کیونکہ سارے جانتے تھے حسین ہونے کے لیے کربلا میں جانا پڑتا ہے، حسین ہونے کے لیے علی اکبر جیسا بیٹا دینا پڑتا ہے۔ ہم 5 منٹ کس کو مانتے ہیں؟ حسین کو مانتے ہیں سارے، ہم سب مسلمان، جو بھی مسلمان میں آتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ امام حسین کا تعلق مسلمانیت سے ہے ہی نہیں، شیعہ سننے سے امام حسین کا تعلق نہیں، انسانیت سے امام حسین کا تعلق ہے۔ جس میں بھی ذرا بھر بھی انسانیت ہے اس کا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے، اس کا تعلق امام حسین کو مانتے ہیں۔ حسین نے تو سارا گھر بار اللہ کی راہ میں دے دیا، ہم 5 منٹ نہیں دیتے۔ وہ ایک ہندو اور ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، ان کا وہ کیا کہتے ہیں مکالمہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عیسائی کہتا ہے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہمارے چرچ جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، تمہارے تو ٹائم ہے، اس ٹائم آؤ جی، اس ٹائم نہ آؤ، یعنی اس ٹائم بلا رہے ہیں، اس ٹائم۔ مسلمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کیا تمہارا بھی خدا کبھی، تمہارا گوڈ بھی کبھی تمہیں آواز دے کے بلاتا ہے کہ آ جاؤ؟ ہمارا دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ حسین اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دے، حسینی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک 5 منٹ کا ٹائم بھی نہ دے، اتنا زندگی میں کھو جائے۔ بس حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ حسین ہونے کے لیے کربلا میں جانا پڑتا ہے، جناب علی اکبر جیسا بیٹا دینا پڑتا ہے، ہاتھوں پہ 6 مہینے کا علی اصغر جیسا لال اٹھا کے دینا پڑتا ہے۔ پھر اکیلا حسین نہیں نا، حسین کے ساتھ شریکت الحسین بھی چاہیے، حسین جناب زینب کی چادر بھی دینی پڑتی ہے۔ تمہارے پاس تو مفت میں دین چلا گیا ہے نا، پوچھو جا کے حسین اور زینب سے اس دین کو بچانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس دین کو اکیلا بچ گیا حسین،
حسین نے اکیلا بچ کے نشیب ذرا زمین پہ آیا. حسین نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا. دیکھ کے حسین نے ایک جملہ کہا. کہتا ہے حسین نے کہا مالک حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا حسین نے سارا دے دیا. اب تو جان زینب کی چادر جانے. جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے سارا اللہ کرا میں دے دیا. اب تو جان زینب کی چادر جانے. حسین الوداع کرنے کے لیے خیام میں آئے. خیام میں آ کے حسین نے کہا کہ بہن زینب آخری سلام ہو. جب سلام صاحب کو آخری سلام کیا نا تو ایک دفعہ کوہرام بپا ہو گیا. حسین جناب زینب نے فرمایا جا جو رہے ہو. جناب زینب رو پڑی نا تو امام حسین نے ایک سوال کیا. پوچھا بہن زینب نانا محمد بھی تو چلے گئے ہیں, بابا علی بھی تو چلے گئے ہیں, اماں زہرا بھی تو چلی گئی ہیں, بھیا حسن بھی تو چلے گئے ہیں, اب میں جا رہا ہوں زیادہ روتی کیوں ہوں؟ فرمایا جب نانا جا رہے تھے نا تو بابا سر پہ تھے, جب ماں جا رہی تھی نا تو بابا سر پہ تھے, جب بھیا حسن جا رہے تھے نا تو آپ سر پہ تھے, اب آپ جو جا رہے ہو ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہاں زینب کو پتا تھا حسین چلے جائیں گے, ظالم آ جائیں گے, خیام کو آگ لگا دیں گے. کس کے سہارے؟ بس جناب زینب جناب امام حسین گئے اپنے بیٹے کے پاس. بیمار کربلا ہیں, خشی کی حالت میں ہیں. امام نے جا کے شانہ ہلایا. جناب سجاد نے اوپر دیکھا نا تو پاپا کو لہو لہان پایا. حالت کیا تھی؟ کہیں تیروں کے نشان تھے, کہیں نیزوں کے نشان تھے, خون بہ رہا تھا. تو دیکھ کے فرمایا چچا حبیب کہاں ہے, چچا غازی کہاں ہے, بھیا اکبر کہاں ہے, بھیا قاسم کہاں ہے؟ حسین نے ایک ہی جملے میں سارا مصحف پڑھ دیا. حسین نے کہا اب یا تو بچ گیا ہے یا میں بچ گیا ہوں. بس جلدی سے اپنا سب امامت کی سب کچھ سامان امامت دیا, حوالے کیا. اب چلے ہیں. جب خیام سے نکلے نا گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے پہ سوار گھوڑا چند قدم چلا تو رک گیا. امام حسین کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تو تھکا ہوا ہے, میں آخری وعدہ کرتا ہوں یہ آخری لاش آخری سوار کو لے کے جا رہا ہے, اب یہ سوار واپس نہیں آئے گا, اب تیرے پہ کوئی سوار نہیں ہوگا. گھوڑے میں اپنی زبان میں کہا مولا کیا کہتے ہو مجھے, میں تھکا نہیں ہوں, ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے. امام حسین نے قدموں کی طرف جو دیکھا نا تو 4 سال کی سکینہ تھی, گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی, رو رو کے کہہ رہی تھی گھوڑا مت لے جا, جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا, جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. بس امام حسین چلے, گھوڑے کو جناب سکینہ کو الوداع کیا. الوداع کرنے کے بعد چلے ہیں نا خیام سے نکلے ہیں. خیام سے نکل کے امام حسین جا رہے ہیں. بس امام حسین نے تھوڑا سا آگے گئے تو پیچھے سے جناب زینب کی آواز آئی. فرمایا بھیا نیچے اتر, میں نے ایک وصیت پوری کرنی ہے. جناب امام حسین نیچے اترے نا, بہن زینب کے پاس آئے. فرمایا مجھے ماں نے وصیت کی تھی جب بچہ جانے لگے نا تو گلے کا بوسہ لینا, ذرا گلے سے کپڑا ہٹا, میں تیرے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں. جب جناب زینب نے کہا نا کہ میں گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں, امام حسین فرماتے ہیں ایک وصیت میں نے بھی پوری کرنی ہے. اپنے ہاتھوں سے ذرا اپنے ہاتھوں سے بازو ہٹانا قمیض کے, میں نے تیرے ہاتھوں کا بوسہ لینا ہے, مجھے بابا علی نے فرمایا تھا. مسلمان تو نے کوئی چھوٹا کام کیا ہے, نفس رسول کو قتل کیا ہے, تو نے چھوٹا کام کیا ہے. بس عزیزانو ایک روایت آپ کی زحمت کو تمام. امام حسین نے جب اپنی اس زین کو چھوڑا نا تو امام حسین زین زمین پہ آئے. زین کو چھوڑ کے تیرا میرا امام پہلے تو تیروں پہ معلق تھا, کافی دیر امام تیروں پہ معلق رہے, پھر امام نے زین کو چھوڑا زمین پہ آئے. اب زمین پہ جو آگے حسین نے سجدے میں سر رکھا, سجدے میں سر رکھا. ادھر سے شمر آیا, ہاتھ میں خنجر تھا, ہاتھ میں خنجر لے کے آیا. اب اس نے ضربیں چلانا شروع کی. اب روایات میں ہے کہ اس نے ایسے ضرب نہیں چلائی, اس کے ہاتھ میں خنجر تھا, اس نے ضربیں چلانا
آنا شروع کی. اس نے پہلی ضرب ماری, پھر دوسری ضرب ماری, پھر تیسری ضرب ماری. جب 10ویں ضرب پہ پہنچا ہے نا, انبیاء نے کربلا کو چھوڑ دیا. فرمایا محمد تو جان تیرا نواسا جانے. جب 11ویں ضرب چلائی, محمد نے فرمایا علی چون جان تیرا بیٹا جانے. 12ویں ضرب پہ علی حسن نے کہا آپ ماما اما جزارا آپ جانو, آپ کا حسین جانے. ارے 13ویں ضرب کی, زہرا رو رو کے کہہ رہی تھی سب چلے جاؤ, میں کیسے جاؤں. ارے میں نے تو چکیا پیس پیس کے پالا.